ڈویژن لیڈران اور پنڈال میں بیٹھے ہمیں اسٹیج پر پہنچانے والے خان کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں مختصراً خطاب کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے۔ یہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے منسٹرز، پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے منسٹر جو فارم 47 کی پیداوار، جو بیڈ روم سے نکل نہیں سکتے، میڈیا میں جاتے ہیں، باتیں ہانکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر ختم ہو گیا ہے۔ کھولو اپنی آنکھیں، بھیجو اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کو، بھیجو ان کو حیدرآباد میں، بتائیں گے تمہیں یہ پلیٹ پہ بکنے والا بکاؤ ورکر نہیں ہے، یہ عمران خان کے ورکر ہے جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ وہ کرائم منسٹر جو میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں ہنتا تھا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، امجد نیازی صاحب، اتنا ساڑھے لال وعدہ کرے سو کراچی تو سب ویک دل ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ پہلے بھی آئے، سندھ تیار ہے، کوئی لولی پاپ سندھ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن سندھ چاہتا ہے حلیم عادل کی قیادت میں جو اس کی محنت ہے وہ محنت میرے کپتان تک پہنچنی چاہیے۔ ہم صرف عمران خان کے نظریے پہ چل رہے ہیں، ہم کیوں 5 اگست کو نکل رہے ہیں؟ میرے عظیم پاکستانیوں، ایک عمران خان کی رہائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیوں نکل رہے پاکستان سے 5 اگست کو پاکستان کے لیے؟ اس لیے نکل رہے میں نے اپنی عدلیہ کو آزاد کروانا ہے، میں نے 25ویں امینڈمنٹ کو رد کرتا ہوں، میری قوم رد کرتی ہے، ان کو آزاد کرانا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، یہ ہے عوام کا فیصلہ اور عدالت۔ ہم چاہتے ہیں جو آپ نے حلف لیا ہے اس کی پاسداری کرے۔ میں اس پاکستانی سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں آپ سے، کیا ہو رہا ہمارے ملک کے اندر؟ کیوں ظلم ہو رہا ہمارے ملک کے اندر؟ اگر دنیا میں نہیں، آخرت میں میرا رب آپ سے حساب لے گا۔ یاد رکھنا، میری معزز عدلیہ، یاد رکھنا، یہ عوام فیصلہ کرتی ہے۔ 8 فروری کا فیصلہ ہمیں چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، 5 اگست کو پرامن نئے عمل کے اندر میری ماں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ آپ نے اس لیے نکلنا ہے، یہ چور، بھگوڑے، ڈاکو فارم 47 کی پیداوار کو بگانے کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نے اس لیے نکلنا ہے، میرے مرشد اور اسیران جو ناحق قید ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے نکلنا ہے۔ ہم نے 5 اگست کو اس لیے نکلنا ہے، انصاف کی بالادستی کے لیے نکلنا ہے۔ ہم نے 5 اگست کو اس عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے نکلنا ہے۔ ہم نے اس لیے نکلنا ہے، میرے بچوں اور میرے ہونہار مستقبل کو بچانے کے لیے نکلنا ہے، اس حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی والوں، یاد رکھنا، یہ وہ ورکر ہے جو جان دیتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے۔ اگر تم میں جرأت ہے 5 اگست کو صرف دیکھنا بیڈ روم میں بیٹھ کے کہ پاکستانی قوم کیسے نکلتی ہے، آپ سب نکلیں گے؟ تیار ہے؟ میں کراچی سے آئے ہوئے تمام عہدیداران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن سلمان صاحب اور امجد نیازی صاحب یہاں کھڑے ہو کے ہم سے وعدہ کر کے جائیے گا کہ آپ نے خان صاحب تک اصل ان ورکروں کی محنت کو پہنچانا ہے اور بتانا ہے۔ حلیم عادل کی قیادت میں 5 اگست کو انشاءاللہ ہماری قوم تیار ہے۔ اور محسن گومن صاحب، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست پروگرام ارینج کیا۔ یہ ہے وہ ہمارے بہادر سپاہی جو مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے نیکسٹ اسپیکر کو یہاں پر انوائٹ کرنا چاہوں گا۔
پاکستان تحریک انصاف سندھ کے معزز جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مسرور سیال صاحب کو اپنی بھرپور تعریفوں میں خوش آمدید کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآباد کے باشعور غیرت مند نوجوانوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں حیدرآباد کی ٹیم کو، محسن گھمن صاحب، فیصل مغل صاحب، شفیع پیرزادہ، اسامہ اور تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آج انہوں نے ہماری سب کی توقع سے بڑھ کر ایک زبردست پروگرام دیا. ہم 5 اگست کو تلاش کر رہے ہیں، آج انہوں نے یہاں ہی 5 اگست کا میلہ ہمیں لگا کے دیکھ لیا. بہت بہت مبارک. پہلے ہی بہت اچھے مقررین گزر چکے ہیں. ہمارے مرکزی رہنما موجود ہیں، وہ بات کرنا چاہیں گے. میں آج اپنی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ تقریر بلانے سے پہلے سب کو مختصر بولا جا رہا ہے اور مختصر تقریر مجھ سے ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میں صرف چھوٹا سا ایک پیغام دے کے پھر میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا اور میں اپنے رہنماؤں کو سنوں گا، اور آپ سب لوگ بھی اپنے رہنماؤں کو جو مرکز سے آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے انشاءاللہ سب ان کو سنیں گے. میں صرف چھوٹا سا میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت تباہی کے کنارے پہ ہے. اس وقت ملک میں مکمل لاقانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت کے ماری عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، یا ملک چھوڑ کے لاکھوں، کہتے ہیں ان 2 سالوں میں 20 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر روزگار کی تلاش میں گئے ہیں. ایسے طریقے سے باہر جا رہے ہیں، اپنی جان اس ہتھیلی پہ رکھ کے ڈنکیوں میں، کشتیوں میں بیچارے وہاں پہ پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، مگر اس ملک سے جان چھڑا رہے ہیں. میرے دوستو، یہ اس وقت کے حالات ہیں. جب ہمارے بچے ہوں گے، ہمارا مستقبل ہوگا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو ہمیں ان اندھیروں سے ایک ہی شخصیت نکال سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو نمائندہ ملا ہے، جو لیڈر ملا ہے، وہ عمران خان ہے. ہمیں عمران خان کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان باہر نکل کے آ گیا، یہ 77 سالہ ملک سے قبضہ بھی ٹوٹے گا، ہم آزاد بھی ہوں گے، ہمارا مستقبل بھی بنے گا، ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں گے، اس ملک کی غریب عوام بھی سکھ کا سانس لے گی. تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنے لیڈر کے لیے. اس وقت اس ملک کے اندر ایک وہی نجات دہندہ ہے ہم سب کا، جو ہمیں اس اندھیروں سے نکال کے روشنی کو لائے گا، اور انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا. مگر تب تک آپ نے ہمت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمت مردات مدد خدا. جب آپ خود ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور انشاءاللہ یہ جلد آنے والی ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مسرور سیال صاحب ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں پاکستان تحریک انصاف حیدرآباد کی جانب سے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ کے ایم سی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر کے ایم سی کے اراکین ہیں اور ٹی ایم سی کے اراکین ہیں، وہاں پر ان تمام معززین کی آمد کا بھی ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے جو ٹاؤنز کی لیڈرشپ ہے، بالخصوص شاہ لطیف آباد ٹاؤن کے صدر جناب شاہزیب ظہیر صاحب کی قیادت میں ماشاءاللہ یہاں پر دوست بڑی تعداد میں موجود ہیں. اسی طریقے سے میاں سرفراز ٹاؤن سے جناب عدنان دیسوالی اور عدیل خان تنولی، ہمارے سلمان عسکری صاحب، اور پریٹ آباد ٹاؤن سے ایسے ہی ہمارے جناب عقیل راجپوت صاحب اور علی اکبر صاحب کی قیادت میں ماشاءاللہ جمع غفیر یہاں پر موجود ہے. ہمارے حسین آباد ٹاؤن سے اسد خان یہاں پر موجود اور زمان خان اور دیگر کابینہ کے معززین یہاں پر ہیں. اور نیرون کوٹ سے وسیم بھٹی صاحب، سچل سرمز ٹاؤن سے ماشاءاللہ ہمارے شاہزیب بدر
बादशाह ज़हीर उनकी जीबी के मोज़िज़ अरकान आबिद महसूद साहब और दीगर दोस्त यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है। और अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाना चाहूंगा। इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए खान साहब के कोऑर्डिनेटर कोई और नहीं, जनाब अमजद खान नियाजी साहब, बराए मेहरबानी यहाँ पर तशरीफ लाए और खान साहब का पैगाम यहाँ पर आवाम तक पहुँचाएं और तमाम आवाम खड़े होकर इन्हें वेलकम करें, खड़े होकर वेलकम करें तमाम लोग। खान साहब के कोऑर्डिनेटर अमजद खान नियाजी साहब हमारे दरबार मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कसम है उस ज़ात पाक की कि जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। मैं सबसे पहले अपनी हैदराबाद के मेजबानों का, अपनी सिंध की काबीना का, अपने सदर का, मैं अपनी तरफ से, अपने बड़े भाई सुलेमान भाई की तरफ से आपको इतना कामयाब कन्वेंशन करने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर से ये पूछना चाहूंगा, आप जितने भी पंडाल के अंदर बैठे हैं, वो कोने तक जो मेरे भाई बैठे हैं, आप हाथ खड़ा करें। क्या आप खान के लिए 5 अगस्त को बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इतने लोग हैं, बहुत कम आवाज आ रही है, जरा जोर से बोलें। निकलेंगे? जरा जोर से, अभी भी आवाज नहीं आ रही स्टेज पे, इतने लोग हैं आवाज नहीं आ रही। निकलेंगे? अगर आप लोग निकलेंगे तो इसका मतलब है कि कराची भी निकलेगा, लाहौर भी निकलेगा, पेशावर भी निकलेगा, इस्लामाबाद भी निकलेगा। तो सुनने वालों याद रखो, वो शख्स, वो शख्सियत जो जेल में बैठी आजाद है और हम गुलाम हैं, कि आज हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हम अपने हक के लिए सड़क पे निकलते हैं तो FIR होती है, फस्तायत होती है, लेकिन मैं दाद देता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इसके बावजूद भी आप इमरान खान के साथ खड़े हैं। और खड़े क्यों हैं? हम इल्लामा इकबाल के ख्वाब के लिए खड़े हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था कि हम वो पाकिस्तान हासिल करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए होगा, और जिसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। मिज़ार कायद हमें याद दिलाता है कि अपने मकसद के साथ खड़े हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह हमें बताता है कि हमें खौफ के बुतों को तोड़ देना चाहिए। अगर खौफ के बुत अपने दिल में रखोगे तो अपनी आजादी फिर हासिल नहीं कर सकते। अगर आजादी हासिल करनी है, क्यों कि पाकिस्तान को एक आजाद जो हम कहते हैं, वो मुल्क जो अमेरिका की डिक्टेशन ना ले, वो मुल्क दुनिया के नक्शे पे एक पाकिस्तान कहलाए, जो आंखें दिखाता हुआ पाकिस्तान हो, वो अपनी मईशत के लिहाज से हो या अपने दुश्मन के लिहाज से हो। याद रखो, कौमें वही जिंदा होती हैं जो अपने कदमों पे खड़ी होती हैं। गुलाम कौमें कभी आजादी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मरना किसी वक्त भी हो सकता है, इंसान मर सकता है, एक दिन तकदीर आनी है। लेकिन याद रखो, टीपू सुल्तान को आज दुनिया क्यों याद रखी कि उसने कहा कि 100 साल की जिंदगी भी मेरी होगी, लेकिन उसका क्या फायदा अगर मैं एक दिन शेर की जिंदगी गुजारूंगा तो मुझे दुनिया याद रखेगी। तो आज भी दुनिया क्यों याद रखती है? मेरे लीडर को क्यों मेरे साथ, मेरे लीडर के खड़ी है कि उसने कहा कि मैं गुलामी कबूल नहीं करता।
ورنہ اس کے لیے NRO حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس نے سودا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے پاکستانی عوام کا سودا نہیں کر سکتا، میں ان کی سوچ کو غلام نہیں بنا سکتا. میں غریب عوام جو آج اس معیشت کے اندر، وہ معیشت جو آپ کو غلامی میں لے کے جا رہی ہے، آپ اسی سندھ کے اندر دیکھیں کہ آپ کی بنیادی سہولیات ہو، آپ کے بنیادی حقوق ہو، آپ کے پانی کا مسئلہ ہو، لیکن آپ کو وہ اپنا حق نہیں دیا جا رہا، آپ کو تھانوں سے انصاف نہیں مل رہا، آپ کو عدالتوں پہ یقین اس لیے نہیں رہا. وہاں 26ویں ترمیم کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہے. آج آپ کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہاں سے پھر بھی ایک ہی نعرہ آ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو یاد رکھو، اگر اسی طرح آپ کھڑے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو آزادی ہے وہ دور نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے مقصد کو جو عمران خان نے دیا ہے ہم بحیثیت قوم پا چکے ہیں. تھوڑا فاصلہ ہے. یہ خوف کے جو بت ہیں وہ ان پہ نازل ہیں کہ اگر یہ عوام سڑکوں پہ آ گئی تو اپنے مقصد کو پا جائے گی. میں نے اس لیے سب سے پہلے کہا کہ آپ حیدرآباد کے میرے بہن بھائی دوست پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز تیار ہیں تو یقیناً آپ کا مقصد آپ کے سامنے کھڑا ہے. بس تھوڑی دیر ہے کہ آپ کا لیڈر جس دن باہر آیا یہ سارے نظام کو وہ دبردوز کر دے گا. تو میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، اس نعرے کے ساتھ آپ ساتھ دیجئے گا کہ عمران خان، عمران خان، پاکستان. بہت شکریہ جی. ہمارے کپتان عمران خان صاحب کے کوآرڈینیٹر امجد خان نیازی صاحب ہمارے درمیان تھے، اور اب میں بلا کسی تاخیر کے، جو کہ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شیر سندھ کے صدر اور حقیقی MNA کراچی سے جناب علیم عادل شیخ صاحب سے میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی حقیقی آزادی کے متعلق دوستوں کی رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے سب سے محترم، سب سے معزز ہمارے کارکنان، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، حیدرآباد کے اصل کارکنان، السلام علیکم. اس کے بعد اس وقت اس قوم کے، اس ملک کے، عالم اسلام کے عظیم لیڈر عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے، سچائی سے، حق پرستی سے کھل کر کھڑے رہنے والے ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، اور تمام مشکلات برداشت کر کے ثابت قدم رہنے والے جناب کوآرڈینیٹر امجد خان نیازی صاحب. اس کے علاوہ میرے ساتھ ہمارے سینٹ کیبنٹ کے تمام جنرل سیکرٹری صاحب اور تمام اراکین، سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹ کیبنٹ کے ممبران، حیدرآباد ڈویژن کے ممبران، اور آج کے میزبان حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ریحان راجپوت صاحب، جنرل سیکرٹری محسن کھومن صاحب، جناب تشریف رکھیں سب لوگ برائے کرم، ایکٹنگ پریزیڈنٹ سینئر نائب صدر جناب اسامہ حفیظ صاحب، اور جو میزبانان یہاں موجود ہیں، ہماری یوتھ ونگ، وومن ونگ، لیبر ونگ، ISF، تمام HMC ممبران، ٹاؤن یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کے صدور، آپ سب کو السلام علیکم. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں فیصلہ سازوں کو، ان تمام طاقتوں کو
جنہوں نے شاید کانوں میں روئی ٹھوس لی ہے، جنہوں نے شاید آنکھوں کے آگے نہ نظر آنے والے چشمے لگا لیے ہیں، جن کے شاید دماغ کام نہیں کر رہے، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں پوری قوم ناراض ہے۔ ان نوجوانوں کے چہروں میں دیکھو، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں جھانکو، اس قوم کے جذبات کو سمجھو۔ یہ قوم اس عظیم لیڈر کی مزید گرفتاری برداشت نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ تشریف رکھیے، ہم یہ بتا دیں، کہا جاتا تھا نا کہ تحریک انصاف کے تو ورکر درگرد ہے، تحریک انصاف کے مطلب نہ جانے ہماری بچیوں ہماری بہنوں کے لیے کیا کچھ کہا جاتا تھا۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جن کو تم برگر تتلیاں نہ جانے کیا کیا بولتے تھے، وہ چنے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں جو تم سے چبائے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان زندہ باد چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قومی پرچم ہوتا ہے، ہماری تقریبات میں قومی ترانہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں۔ برائے کرم یہاں عارف غفور صاحب بیٹھ جائیے، برائے کرم نہیں خراب کرے ماحول کو، برائے کرم سب لوگ بیٹھے ذرا بات کرنے دیجیے مجھے۔ یہ شہر حیدرآباد یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہے، یہ اس کے ساتھ وہ ہمارے سندھی بھائی ہیں جنہوں نے بانیان پاکستان کی اولادوں کو سندھ میں کھلے دل سے ویلکم کیا تھا۔ یہ صوبہ سندھ یہ وہ سندھ ہے جہاں سب سے پہلے قرارداد جی ایم سید نے سندھ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اس وقت پتا ہے کہ اس وقت اس ملک کو اگر کوئی طاقت، کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اگر کوئی لیڈر اس ملک کو بچا سکتا ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ ایک ہی لیڈر ہے، وہ ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام ہے۔ تو تم سمجھتے ہو کہ اس کو جیل میں رکھو پھر تم سے محبت بھی کرے؟ واہ 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 کہ جو ہمارے دلوں میں بستا ہے، جو ہماری روح میں بستا ہے، اس کو تم 6x8 کی کھولی میں ڈال دو، اس کو وضو کے لیے گندا پانی دو، اس کو گرمی میں گرمی دو، سردی میں کمبل نہ دو، اور پھر بھی ہم محبت کریں؟ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ عمران خان ان نوجوانوں کی امید ہے، ان خواتین کی امید ہے، ان بچوں کی امید ہے۔ ہماری امیدیں نہ چھینو، ہماری امیدیں نہ توڑو۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، یہ ظلم جو کر رہے ہو ناقابل برداشت۔ جیل میں بھی رہا ہوں، اور یہاں سلمان صاحب یہاں کیک کاٹنے پہ ایڈی سی بنتی ہے،
इलेक्शन वाले दिन गोलियां मारी जाती हैं, क्या वो गोलियां तुम्हारा रास्ता रोक सकी? बताओ हैदराबाद के वर्कर्स, गोलियां इधर स्टेज पर मौजूद है, जिनको गोलियां लगी, किसी ने रास्ता रोका? एटीसी के एफआईआरों से रास्ता रोका? जेल जाने का भी खौफ है? ये वो कौम बन चुकी है चूंकि इनका लीडर दलेर है, लीडर अजीम है, ना वो डरता है ना ये डरते हैं, ना वो झुकता है ना ये झुकते हैं, ना ये बिकता है ना ये बिकते हैं। तो जब सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना खतर, हम सबको ऐसे प्यार, तो बराए करम होश की नाखुन ले ले, समझे। आज ये कन्वेंशन था, घुमन साहब शाबाश, उसामा साहब जिंदाबाद, आपकी यूथ विंग अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद, हमारी खवातीन डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट की बैठी है जिंदाबाद, हमारी आईएसएफ जिंदाबाद, हमारे टाउन जिंदाबाद, हमारी एचएमसी जिंदाबाद। एचएमसी तो मुर्दाबाद है, डाकू बैठा है मेयर, सारे चोर बैठे एचएमसी के, हमारे मेंबर जिंदाबाद। बाकी तो सरदारी माफिया का नुमाइंदा जहां भी होगा वो डाकू होंगे, वो चोर होंगे, वो लुटेरे होंगे, वो एचएमसी में हो या हुकूमत में हो, वो डाकुओं की एक वो पूरी को क्या कहना चाहिए फौज है। मैं माजरत के साथ आज शॉर्ट करूंगा, दिल तो नहीं चाहता आपसे दूर जाने का, लेकिन चूंकि हमारी बात होती रहती है तो एक बात कहना चाहता हूं। 5 तारीख को मेरे कप्तान ने कहा कि आप लोगों ने जिद्दोजहद को उसकी ऊपी तक पहुंचा देना है, तैयार हो? सलमान साहब, अमजद खान साहब, ये वो लोग हैं जो पहले दिन से 10 मई से तो पूरे 2 साल से हम निकले हैं, 10 मुहर्रम के बाद से रोजाना की बुनियाद पे निकल रहे हैं। अब मैं चंद बातें अपने तंजीम के बिहाफ पे बात करूंगा। जब से खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी, हमने इन सब दोस्तों को जिम्मेदारियां दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई मरकज की कॉल होती है उस पर ये बाहर होते हैं, जब कोई दिन होता है ये बाहर होते हैं, ये डेली बेसिस पे रैलीज भी निकालते हैं, पकड़े भी जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर आते हैं। हैदराबाद 26 नवंबर को एफआईआर होती है तो यहां के नुमाइंदों की एफआईआर इस्लामाबाद में भी होती है, सिंध पीछे नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं इन वर्कर्स को, जिन लोगों ने इस 2 साल में खड़े रहे हैं, बहुत सारे जो हीरोज हुआ करते थे हुकूमत के दिनों में, वो जीरो हो चुके हैं सलमान साहब, और नए रियल हीरोज पैदा हो चुके हैं। इस 2 साल तारीख में एफआईआर कटवा के, जूते खा के, डंडे खा के, ये है रियल हीरोज। ये सामने बैठे हैं कि जिन्हें पता है निकलेंगे तो मार भी पड़ सकती है, एफआईआर भी कट सकती है, बाहर निकलते हैं। और आपको बताऊं, दीगर सूबों में ठंडी हवा के झोंके लगते रहे हैं। केपी में 15 साल से हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, हमें 1 रोज की हुकूमत नहीं मिली है। हम सरदारी माफिया के मुजालिम का शिकार रहे हैं, मेरे वर्कर्स भी शिकार रहे हैं। उसके बावजूद आज की रैली में कराची वालों को सलाम पेश करता हूं। रैली के ऊपर राजा साहब, अरसलान साहब, फहीम भाई, हमारे एमपीएस, हमारे केएमसी के मेंबरान, हमारे ओहदेदारान, टाउन वर्कर्स, कराची की कैसी रैली थी? सर ये चूरी खाने वाले मिट्टू नहीं है, ये कुर्बानी देने वाले वर्कर हैं। ये वो है जो मुस्तकिल कुर्बानी दे रहे हैं। किसी के ना फंड है, ना कोई नौकरी का चक्कर है, ना कोई दीगर वो है। भाई आपको आज तक किसी ने कोई पैसे दिए? कभी नहीं। कोई आज भी भाई ये बिरयानी की कोई देखने की खुशबू मुझे नजर नहीं आ रही है कोई खुशबू?
کوئی خوشبو ہے؟ سن کے بتا دو، کوئی بریانی کی خوشبو دور دور سے نہیں آ رہی ہے. یہ ہے ریئل ورکرز. میں ان کا وکیل ہوں. مجھے ان کا وکیل عمران خان نے بنایا ہے. میں سندھ کے ورکرز، خواہ وہ مدر ونگ کے ہوں، وومن ونگ کے ہوں، یوتھ ونگ کے ہوں، آئی ایس ایف کے ہوں، لیبر کے ہوں، وکلا ہو، میں ان کا جناب آپ بھی وکیل ہے سلمان صاحب. اپنے کلائنٹ کے لیے آپ آخری جان کی بازی لگاتے ہیں، اور اس وقت آپ عمران خان صاحب کو جو نامزد کیا ہے، آپ پوری پارٹی کے لیے خان صاحب کے لیے اپنی جان قربان کر دی. آپ نے اپنی پریکٹس قربان کر دی، اپنی سکون قربان کر دیا، اس لیے کہ آپ نے خان نے ذمہ داری دی. تو مجھے وائس چیئرمین صاحب ایک منٹ، جناب ایک منٹ ذرا، میں نے خاموش. سلمان صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں ان کا وکیل ہوں. یہ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ میں کپتان کو جانتا ہوں اپنے، میں انصافی نہیں کرتا. یہ نہ اچھا وقت ضرور آئے گا، آنے والا ہے انشاءاللہ. اور ہم نکلے ہوئے ہیں. ہم اس دن گھروں میں جائیں گے، تحریک چلاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، جس دن ہمارا کپتان آزاد ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ اس ڈیٹ کو نکلیں گے، اس ڈیٹ کو اندر چلے جائیں گے. تو سر یہ نہ ہو اچھے وقت میں یہ لوگ سب باہر ہو، ادھر اور بنگلوں کے اندر کوئی اور ہو، سیٹوں کے اندر کوئی اور ہو. یہی ہوں گے، یہی جو اس وقت ہے انشاءاللہ وہی آگے ہوں گے. کسی کو بات میں آنے کا شوق ہے تو ٹرین کے ڈبے کی طرح پیچھے لگ جائے. آگے کے ڈبے یہی ہیں، انجن بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ. میں ختم کر رہا ہوں. بھائی سن لو، سننے والوں، جیل سے پیغام ہے اور ہمارے لیے مقتدر محترم وہی پیغام ہے جو میرے کپتان کا ہے کہ 5 کو پتا چلے کہ میرے کپتان کو رکھے ہوئے 2 سال ہو گئے. اس روز جنہوں نے اندر زبردستی بند کیا ہوا ہے انہیں پیغام جائے کہ عمران خان کے سرکار یہ پاکستانی بے غیرت رہی ہے. ایسے نکلنا ہے، ایسے نکل کے بتائیں گے آپ کو. ایسے نکلنا ہے کہ اس دن پتا چل جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف کھیتی میں ہی آئی ایس ایف زندہ باد. تو سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ صرف کے پی میں ہی عمران چلے گا. اب تو پورے پاکستان میں خان چلے گا. میں جو بھی کہوں آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، خان چلے گا. حیدرآباد میں، کراچی میں بھی، میرپور خاص میں، نوابشاہ میں بھی، سکھر میں بھی، لاڑکانہ میں، کشمیر میں بھی، کوٹکی میں بھی، تھرپارکر میں بھی، لاہور میں بھی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی، پاکستان میں، اوورسیز میں خان چلے گا، 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 خان چلے گا. کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان. اس ملک سے وفا کرو، اس قوم سے وفا کرو. ہے تو نہیں، پھر بھی شرم کرو، حیا کرو. نعرہ عمران پاکستان زندہ باد. حیدرآباد آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. آپ نے اپنی ٹیم کا سر، آپ سب کو سلام ہے. پاکستان حیدرآباد.
بہت شکریہ. یہ تھا جوشیلا خطاب شیر سندھ جناب علیم عادل شیخ صاحب کا. اور میں اپنے مہمان خصوصی کو یہاں پر بلانے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اسٹیج کو کلیئر رکھیں تاکہ میڈیا کو کوریج میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور بلا کسی تاخیر کے خان صاحب کے سچے سپاہی ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری اور لاہور کے حقیقی MLA سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہم انشاءاللہ کھڑ ہو کر استقبال کریں گے بھرپور تالیوں کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حیدرآباد کے بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ جذبہ اس کی تپش میں ساتھ لے کر اسلام آباد بھی جاؤں گا لاہور بھی جاؤں گا پشاور بھی جاؤں گا. آپ کا جذبہ ایک نئے پاکستان کی نوید ہے. آپ کا یہاں موجود ہونا آپ کے خواب یہ بہت قیمتی ہیں. عمران خان آج جیل میں اس لیے ہے کہ اس کو آپ کی محکومیت قبول نہیں ہے. یہ یاد رکھیے عمران خان اگر چاہتا تو بہت پہلے جیل سے باہر نکل کر کسی سرور پیلس پہ کہیں بیٹھا ہوتا. وہ سمجھوتا نہیں کر رہا, وہ ظلم سے سمجھوتا نہیں کر رہا, وہ جھوٹ سے سمجھوتا نہیں کر رہا. بظاہر تو عمران خان قید ہے لیکن در حقیقت یہ پورا نظام جس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے یہ نظام محکوم ہے. اس نظام کا سر جھکا ہوا ہے جھوٹ کے سامنے, فریب کے سامنے. 8 فروری 2024 کا وہ عظیم دن جب آپ نے باہر نکل کر ووٹ ڈالا, وہ ایک عظیم الشان دن تھا. پاکستان کی تاریخ کا ایک چمکتا ہوا دن تھا. آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا آئینی طریقے سے ووٹ کے ذریعے, لیکن آپ کو دھتکارا گیا, آپ کے ووٹ کو سلب کیا گیا. اور ووٹ کو دھتکارنا ایک انسان کو دھتکارنا ہے. جب آپ کا ووٹ چرایا جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بطور انسان تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ کی آواز آپ کی رائے وقت نہیں رکھتی. یہ ہم نے کبھی نہیں بھولنا.
8 फरवरी 2024 इस मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। उस दिन पाकिस्तानी कौम ने बुलंद आवाज में अपना फैसला सुनाया और उस फैसले को तारीख कुव्वतों ने रद्द किया या रद्द करने की कोशिश की। उस दिन से ये मुल्क फरेब और झूठ की गिरफ्त में है। हर रोज आप पर हमला होता है, आपके अदालती निजाम पर हमला होता है, आपके इदारों पर हमला होता है, वो पुलिस हो या कोई और इदारा हो, सबको एक आला बना दिया गया है फस्तायत का। ये याद रखिए, हमने एक लम्हे के लिए ये नहीं भूलना। इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो आपको आजाद कराना चाहता है फस्तायत से। इमरान खान इसलिए जेल में है कि सिंध में बहने वाला दरिया, अजीम शान दरिया, जो सिंध की धरती को पानी देता है, जरखेज बनाता है, इस धरती में लहलहाते खेतों में हारी के लिए भूख क्यों उगती है? क्या वजह है कि सिंध पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में से है? आपके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से जिस्मानी तौर पर सुकड़े हुए हैं, 40%, ज़हनी तौर पर कमतर हैं। आपके बच्चों को न सेहत मिलती है, न तालीम मिलती है। ये है सिंध की हकीकत और ये है पूरे पाकिस्तान की हकीकत। आपके ऊपर उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जो फरेब के पुतले हैं, जो झूठ के पुतले हैं, जो करप्शन में डूबे हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपको निचोड़ना है, आपके खून को निचोड़कर अपने आप को अमीर बनाना है। तो इमरान खान आपको ये कह रहा है कि अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इन कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जेल में बैठा है और जेल से बाहर वो उस वक्त निकलेगा जब आप, मैं, हम सब उसको बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान की धरती हमारी धरती मां है, इस मां पर चलना हमारा हक है। पाकिस्तान का आईन हमें यह हक देता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आईन का आर्टिकल 15 यह कहता है कि धरती पर चलना हर पाकिस्तानी का बुनियादी इंसानी हक है, और सिर्फ अकेले नहीं चलना, मिलकर चलना। आईन का आर्टिकल 17 यह कहता है कि हर एक को यह हक हासिल है कि वो मिलकर चले, वो मिलकर आवाज बुलंद करे। तो ये वो आपका आईनी हक है जिसका तकाजा आज इमरान खान आपसे कर रहा है, जिसका तकाजा आपकी आने वाली नस्लें, आपकी मौजूदा नस्लें आपसे कर रही हैं। आपने बाहर निकलना है अपनी नस्लों को आजाद कराने। इमरान खान की कैद ने हमें एक बड़ा नस्बुलैन अता किया है, इस मुल्क की आजादी। इमरान खान की आजादी में इस मुल्क की आजादी मुज़मिर है। ये बड़ा नस्बुलैन हमारी छोटी छोटी जिंदगियों को बड़ा बना सकता है। तो आइए मेरे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, इमरान खान के साथ चलिए। मैं स्टेज पर बैठे तमाम अकाबरीन का शुक्रिया अदा करता हूं, मोहसिन गुम्मन साहब, शेर सिंध जनाब हलीम आदिल शेख साहब, नूरुल हक कुरैशी साहब, दीगर तमाम अकाबरीन जिन्होंने आज का ये इज्तिमा मुनक्किद किया। यह एक इंतहाई अहम इज्तिमा है, तारीखियों में यह रोशनी की एक किरण है। जब खौफ के साए मंडला रहे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के लोगों पर, आपने साबित किया कि आप बेखौफ हैं, आपका डर से कोई वास्ता नहीं है। यही बेखौफी इस मुल्क को आजाद करेगी। इस मुल्क में आज हर जानिब जख्म है, इस मुल्क की कौम, इस मुल्क के अवाम जख्म खुर्दा हैं। हम बलोचिस्तान गए हैं, वहां हमने माओ बहनों को देखा है सड़कों पर बैठे, हाथों में तस्वीरें थामे अपने प्यारों की जो गुमशुदा हैं 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से। हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा है आज लाखों लोग वहां एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, वहां ड्रोन हमले हो रहे हैं। पंजाब में गुर्बत है, चीनी को मुल्क से बाहर भेजा जाता है और उसके बाद लाखों टन चीनी को फिर मुल्क में मंगवाया जाता है ज्यादा कीमत पर, ताकि चीनी माफिया अमीर तर हो जाए और आप गरीब तर हो जाए। तो ये है आज इस मुल्क की हकीकत। इस हकीकत को हम नहीं मानते, ये एक काली हकीकत है, ये एक फरेब है, ये एक झूठ है। हम इसलिए खड़े हुए हैं,
अपनी छोटी छोटी जिंदगियों को पीछे छोड़कर हम एक बड़े मकसद के लिए खड़े हैं। मैं आपके सामने पेश हूं, हमारे तमाम दोस्त, आप खुद यहां इसलिए हैं कि हमारा नस्बुलैन बड़ा है। अब गरीब को सेहत देनी है। इमरान खान ने 75 साल के बाद इस मुल्क में सेहत कार्ड मुतारिफ कराया, जिसकी वजह से आप वो सेहत की सहूलत हासिल कर सके जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता था। महंगे से महंगा इलाज इमरान खान ने गरीब को दिया, गरीब की दहलीज पर लाकर रखा। आज आपके स्कूल भी ये मांगते हैं कि उन स्कूलों को इस काबिल किया जाए कि गरीब का बच्चा अमीर के साथ मुकाबले की दौड़ में हिस्सा ले सके। आपको जानबूझकर गरीब रखा जाता है, आपके बच्चों को जानबूझकर गरीब रखा जाता है, उनको तालीम नहीं दी जाती, उनको सेहत नहीं दी जाती। ये एक सोचा समझा मंसूबा है। और पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में बार बार हमने देखा, आए हैं लोग ताले आजमा, डंडा थामे, जिन्होंने कहा मैं अब इस मुल्क को ठीक कर दूंगा, इस मुल्क को जमहूरियत नहीं चाहिए, इस मुल्क को डंडा चाहिए। और हर बार वो मुल्क को पहले से ज्यादा कमजोर करके गए। वो 60 की दिहाई हो, वो 80 की दिहाई हो, या उसके बाद के मार्शल लॉ हो, हर दफा हमने देखा कि जब अवाम को धुतकारा जाता है तो मुल्क कमजोर होता है। बंगालियों ने अपना फैसला कर लिया। आज खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जो शोरिश है, जो इस्तराब है, वो किसी जानिब भी बढ़ सकता है। आज इमरान खान वो आखिरी लीडर है, वो वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को थामे हुए है, इस मुल्क की तमाम इकाइयों को थामे हुए है। वो पख्तून हो, वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, वो बलोच हो, वो आजाद कश्मीर के अवाम हो, वो गिलगित बल्तिस्तान की हो, सब इमरान खान की जानिब देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न किसी नस्ली मुनाफरत पर मबनी जमात है, न किसी मसलक की जमात है, ये हर पाकिस्तानी की जमात है। इसमें हर खत्ते के लोग हैं, हर मसलक के लोग हैं। ये सही मानों में वो गुलदस्ता है जिसने पाकिस्तान को यकजा किया है और जिसके अंदर पाकिस्तान का एक खूबसूरत मुस्तकबिल छुपा हुआ है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस तहरीक को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटाया जाए, लेकिन ये मिट नहीं सकती। ये अटल फैसला है, कुदरत का फैसला है, आपका फैसला है, मेरा फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको, मुझे, हमारे बच्चों को कामरानी तक लेकर जाएगी। ये हमारे मुस्तकबिल को हसीन करेगी, ये पाकिस्तान को मजबूत करेगी, ये पाकिस्तान की यगानगत की अलामत है। तो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आपने साबित कदम रहना है। आपने अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करना है। आपने इस धरती पर चलना है, आपने आवाज बुलंद करनी है। ये कानून भी है, ये आइन भी है, ये तारीख का तकाजा भी है, ये इमरान खान की पुकार भी है। तो आप हमारे साथ चलिए अपने मुस्तकबिल के लिए, और इंशाअल्लाह खुदा ताला की रहमत होगी। आप देखेंगे कि इस मुल्क ने तरक्की पानी है, फलाह पानी है। ये फलाह फस्तायत के जरिए नहीं आएगी, ये फलाह जुल्म के जरिए नहीं आएगी। ये फलाह तब आएगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जब इस मुल्क में गरीब के लिए सोचा जाएगा, जब इस मुल्क में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, अमन होगा। ये नहीं मुमकिन फरेब की सूरत में। 8 फरवरी को जब इलेक्शन को लूटा गया तो एक पुलिस अफसर साहब, जिन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था, मेरी गर्दन पे उनका हाथ था, मैं एक कैंडिडेट था, मुझे वो धकेल रहे थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर। तो मैंने उस पुलिस अफसर से पूछा, वो CSS का इम्तिहान पास करके उस बड़े ओहदे पर लगा होगा। मैंने कहा तेरी मां ने दुआ दी होगी तुझे इम्तिहान देते वक्त, इसलिए दुआ दी थी कि एक दिन तू डकैत बन जाए, तू पाकिस्तान के अवाम का जो फैसला है उसका खाइन बने। उसकी आंखें पथराई हुई थी, कोई जवाब नहीं दे सका वो। ये पूरा निजाम पथराया हुआ है, इस पूरे निजाम के पास कोई जवाब नहीं है। ये झूठ बोलता है कि आपको माशी तरक्की मिलेगी जुल्म की कोख में से। जुल्म की कोख से सिर्फ जुल्म जन्म लेता है और कुछ जन्म नहीं लेता। तो भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों, आप साबित कदम रहिए। आप खुदा की रहमत पर यकीन रखिए, मायूस नहीं होना। बहुत जल्द इस मुल्क के हालात बदलने वाले हैं। खुदा की रहमत इस मुल्क पर है।
آپ کی ہمت ہمارے سامنے ہے، آپ کا جذبہ ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے قدم ملاتے آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو ہم نصرت سے، فتح سے، کامیابی سے ہم کنار کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. اللہ حافظ. ایک دفعہ دوبارہ اپنے سب بھائیوں کا، سب بہنیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ورکر کنونشن کو جلسے میں تبدیل کیا. آپ سب دوستوں کا، سب بھائیوں کا، سب بہنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور ہمارے صحافی برادری کے تمام دوستوں، کیمرہ مینوں کا، رپورٹرز کا، ایڈیٹرز کا، سب کا بہت شکریہ. آپ کو یہاں پر تشریف لائے، سوشل میڈیا کے دوست یہاں پر تشریف لائے، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف ضلع کاغذہ کے بورڈ مراکز، ہمارے قائد صاحب حافظ خان، ہمارے سینئر نائب صدور جناب راشد قریشی، اور ہمارے اظہر الغفری صاحب، شفیع الحق پیرزادہ صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے نائب صدور بھی ماشاءاللہ مزیر خان ہے، اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر مومن خان. آپ دوستوں کا بھی شکریہ. ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا بھی شکریہ. ہمارے جنرل سیکرٹری، ایڈیشنل جنرل سیکرٹریز اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سوشل میڈیا ٹیم، آپ تمام دوستوں کا شکریہ. آپ کا زبان آفریدی، سفیل فزک صاحب، اس طرح دانش، شاہزیب، حمید بھائی اور دیگر دوستوں کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساؤنڈ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. ہمارے کیمرہ مینوں کا، آپ تمام لوگوں سے تشریف لائے، اور ہمارے ظریف صاحب اور دیگر دوستوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اللہ سب کو خوش و آباد رکھے اور اللہ کرے ہماری محنت سے ہمارے ملک، ہمارے خان صاحب آزاد ہو. پاکستان، عمران خان اور بچائے پاکستان، شرم کرو، حیا کرو. اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام دوست ذمہ داران کا، بلدیاتی نمائندگان کا، ہمارے حقیقی MNAs اور MPs کا، تنظیمی ذمہ داران کا بہت شکریہ. آپ سب تشریف لائیں. کی قربانی آتی سامنے، ہم سب نے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے وہ جیل بھرنی پڑے. قسم کی قربانی آتی سامنے، ہم سب نے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے وہ جیل بھرنی پڑے، چاہے وہ اڈیالہ پہنچنا پڑے، چاہے اپنا شہر بند کرنا پڑے. ہر قسم کی مزاحمت کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ محترم ہمارے حقیقی MNA جی عالمگیر محسوس صاحب. اچھا جی، آپ عوام کے لیے خان صاحب کی ایک ویڈیو پلے کریں گے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تمام لوگ متوجہ ہو کر سنیں گے. اور اسٹیج کو پلیز کلیئر کر دیں. ہمارے جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسٹیج کو ویکینٹ کریں پلیز. مقصود بگٹی صاحب. وہاں آواز. میں سچ کے لیے کھڑا ہوں گا، میں سچ کے لیے جان دے دوں گا، مجھے کوئی سچ سے ہٹا سکتا. یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اس ایمان کو میں چلتا ہوں، اس لیے تو ان ساروں کے خلاف کھڑا ہوں، سارے وقت کے فروغی کے سامنے کھڑا ہوں. میرا نصب لائن ہے، یا کلا بدو یا نستعین. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیری سے مدد مانگتا ہوں. جہاد کیوں اللہ نے ہمارے کو فرض کیا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم ظلم اور ناانصافی دیکھو تو تمہارے پہ فرض ہے انسانوں یار اسمبلی کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہو، ظالم کا مقابلہ کرو. مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں جن کو اللہ نے نہیں دیا. میں تو پالیٹکس میں آیا اس لیے ہوں. پلیز برائے مہربانی ہم اپنے پروگرام کو بغیر کسی
تاخیر کے ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اسٹیج کو کلیئر کریں پلیز. اب میں دعوت خطاب کے لیے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ حیدرآباد ریجن کے پریزیڈنٹ حاجی عبدالغفار خان صاحب سے بھی مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام معزز مہمانان، میں عبدالغفار یوتھ ونگ کی طرف سے بلکہ حیدرآباد کے تمام ونگ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سب کو متحد کرنے کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے ہماری لیڈرشپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں آپ تمام لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں اور تمام کارکنان، تمام ورکرز کا، تمام عہدیداران کا شکر گزار ہوں جو وہ یہاں پہ آئے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اس ناجائز حکومت، اس ناجائز ریاست کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. نہ ہمارا لیڈر جھکا ہے نہ ہم جھکیں گے. انشاءاللہ حیدرآباد کی عوام خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، چاہے ہمیں اڈیالہ جانا پڑے، حیدرآباد کو بالکل بلاک کرنا پڑے. انشاءاللہ یہ عوام آپ کے حکم کے انتظار میں ہے. شکریہ. میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ آنریبل سرین ادران صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جوائن اس آن اسٹیج. سرین ادران صاحبہ سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لے کر آ جائیں جلد از جلد. اور ہم یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ٹاؤنز کے قافلوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، چاہے وہ شاہ لطیف آباد ٹاؤن ہو، میاں سرفراز ٹاؤن ہو، سچل سرمز ٹاؤن ہو، حسین آباد ٹاؤن ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا پریٹ آباد ٹاؤن ہے، ٹنڈو جام ٹاؤن، قاسم آباد ٹاؤن، میرون کوٹ ٹاؤن. ماشاءاللہ تمام ٹاؤن سے بہت اچھی تعداد میں لوگ تشریف لائے. ہمارے بلدیاتی نمائندگان، ہماری یوتھ ونگ، ویمن ونگ، آئی ایس ایف، لوئر ونگ اور ہماری لیبر ونگ یہاں پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہے. تمام یو سیز کے ذمہ داران، آپ تمام معززین کی آمد کا بہت شکریہ. اور ہمارے جو جتنے بھی ایچ ایم سی کے اراکین ہیں، یو سی چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمانی لیڈرز ہیں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، تمام معززین کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے سینئر اراکین، سابقہ ذمہ داران، سب کی آمد کا بہت شکریہ. جی اب پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے اور میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف این 219 اور سینئر رہنما ڈاکٹر مستنصر باللہ صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ریلیز عمران خان مہم کے حوالے سے عوام کو پیغام دیجیے. کے اوپر آپ کے ساتھ یہ وہ جذبہ ہے جو خان صاحب نے پوری سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہوئے یہ جذبہ. میرے پنجاب سے آئے ہوئے ساتھیوں، دوستوں، میں کسی کے نام نہیں لوں گا، آپ لوگوں نے پیش کر کے دکھائی تھی جنرل الیکشن میں. ادا کرتا ہوں ہماری پوری تحریک انصاف کو تتر بتر کر کے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تحریک انصاف کے اس فائل میں کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن خوش قسمتی یہ ہے اس پورے پاکستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان ورکروں نے لیڈروں کے علاوہ اس سارے پلان کو فیل کرتے ہوئے جب الیکشن جیت کر دکھایا، جب کوئی سمبل نہیں تھا اور کوئی راہ بھی نہیں نظر آ رہی تھی، تو اس وقت یہ بندھے ہوئے پہلوان جس کو چاروں خانے باندھ کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس کو کشتی میں اتارا گیا، اس پہلوان نے یہ کشتی جیت کر دکھائی، وہ آپ لوگ تھے اور آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا جو پوری دنیا نے دیکھا اور آج تک دنیا اس کے گن گا رہی ہے. تو آپ لوگوں کو اب اس جذبے کی پھر سے ضرورت پیش آ گئی ہے
کہ وہ تو الیکشن آپ نے جیت کر دکھایا، نتیجتاً ریفری کو ایک عجیب سا کھیل کھیلنا پڑا جو فارم 47 کی صورت میں پوائنٹ بنا کے اور ہارے ہوئے پہلوان جدوجہد پرامن ہے. جب خان صاحب کو استعمال کی جا رہی، بیٹھ کر جو اللہ کہتا ہے جب تم کا ترجمہ پڑھ لو بڑا بڑا ہمارے حافظ جی میری مسجد سے جو ہے نا تقریر کرتا ہے تو اللہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تو یہ کام کر دے، اللہ یہ کوئی کام کر دے. میں مسجد سے اٹھ کے جو نہ آتا ہوں یہ کہتے کہ بھائی یہ بھی کہہ دے کہ ہم بھی کچھ کریں، ایسے وہ اپنے مطلب کی وہ جو اسٹیج پر موجود ہیں اور وہ بھی جو کہ اس وکیل پر میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی تنظیم کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں ان کے ورکرز ہوتے ہیں. تو ہمارے عمران خان نے جو ہمیں طاقت دی ہے وہ پاکستان نے بہترین کام کیا ہے جس کا سمجھ جو ہے آج ہماری پارٹی دیکھ رہی ہے آپ سب کی صورت میں اور خاص طور سے ہماری خواتین کی صورت میں. سب سے پہلے ڈویژن حیدرآباد، ڈسٹرکٹ حیدرآباد جس کے دادو مٹواری اور تمام موٹے بہنیں ہم تمام اپنی بہنوں کو جو دور دور سے آئیں سلام پیش کرتی ہیں. دیکھیے شاقید میں ہے غلام تخت پر قابض ہے، شاقید میں ہے تیرے حقوق کی ضمانت میں 47 لہرا رہا ہے. یہاں عدلیہ پر سب ہلالی پر سب نہیں لہرا رہا بلکہ 26 PI کی قدیم لہرا رہی ہے. بس اب وہ بتا دیا آج کا یہ کامیاب پروگرام حیدرآباد کی ٹیم کا سرمایہ ہے، پورے سندھ سے جگہ دی ہے. سینئر رہنما ہے اور ریٹائرڈ جسٹس سے سامنے تشریف لائیں اور ان کو ویلکم کیجیے بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمینوں کو، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، میری ونگز، وومن ونگ، یوتھ ونگ، ISF، لیبر ونگ، میں آپ سب کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں. جس جذبے سے آپ نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور 4 چاند لگائے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے میرے معززین سلمان اکرم راجہ صاحب میں ویلکم کرتا ہوں. امجد آفریدی صاحب، میرے امجد نیازی صاحب میرے بڑے بھائی، میرے سیاسی استاد حلیم عادل شیخ صاحب، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور جتنے بھی دوست کراچی سے آئے ہیں، جتنے بھی بھائی میرے کراچی سے آئے ہیں، بہنیں کراچی سے آئی ہیں، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. سلمان صاحب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ 9 مئی کے بعد ایک واحد سندھ میں ہمارے پاس سہارا تھا جس سہارے کا نام تھا حلیم عادل شیخ صاحب. شاید میں بھی آج یہاں نہ کھڑا ہوتا اگر حلیم صاحب مجھے فون نہ کرتے اور مجھے حوصلہ نہ دیتے اور مجھے یہ نہ کہتے کہ محسن تم نے کھڑے ہونا ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور آج الحمدللہ
اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سلمان بھائی، آج سے 15 دن پہلے حیدرآباد میں ایک ریلی رکھی گئی تھی. ماشاءاللہ حلیم صاحب نے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز حیدرآباد سے کیا تھا، اور حیدرآباد نے اس ریلی میں ثابت کر دیا تھا کہ 5 اگست ہو، 10 اگست ہو، 15 اگست ہو، جب تک خان صاحب نہیں ریلیز ہوتے، سب سے پہلے انشاءاللہ حیدرآباد نکلے گا. اور حیدرآباد خان کی ہر آواز پہ، آپ لوگوں کی ہر آواز پہ شانہ بشانہ کھڑا ہوا تھا اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، میں 2-3 نعرے لگا کے اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے، میرے ورکروں نے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے بہت انتظار کیا ہے قیادت کی آواز سننے کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں؟ حیدرآباد، عمران خان، عمران خان، عمران خان، پاکستان رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. بہت شکریہ. حیدرآباد زندہ باد. اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان انصاف لیبر ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ رانا اعظم صاحب بھی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور کراچی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ فضا ذیشان صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور کراچی ڈسٹرکٹ کورنگی کی لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ، اور دیگر ڈسٹرکٹ ملیر اور دیگر علاقوں سے آئے مہمان بھی موجود ہیں. خان زمان صاحب، راشد عباسی صاحب، عبد الرحمان صاحب، ناصر یوسف صاحب، حارث میو صاحب، خالد محمود صاحب، آپ تمام معززین کی آمد کا بہت شکریہ. اور ہم آگے چلیں گے. اپنے نیکسٹ اسپیکر کو میں یہاں پر انوائٹ کرنا چاہوں گا. اور میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا انصاف لیبر ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ رانا اعظم صاحب سے کہ برائے مہربانی جلدی تشریف لائیں اور ریلیز عمران خان مہم کے حوالے سے عوام کو اپنا پیغام دیجیے، پر مختصراً وقت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحافی بھی شام سے منتظر ہے اور ہمارے کارکنان بھی، مہمانان بھی. رحمانہ اعظم صاحب اناؤنس کر چکا ہوں دادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نیوا میرا مرشد اونچا، میں نیوا میرا مرشد اونچا، میں اونچا دے سنگ لائی ہوں صدقے جاواں میں اونا اونچا تو جنہاں اساں نیویاں نال نبھائی ہوں. میں محترم جناب مرکزی جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم ریا صاحب اور ہمارے نیازی صاحب اور ہمارے سندھ کے شیر، سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر میں اپنی حیدرآباد ڈویژن جو آج ماشاءاللہ بھرپور تعداد میں نکلی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ 9 مئی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور ہم نے 9 مئی کے بعد بڑے بڑے لیڈروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، مگر لیبر ونگ اپنی مدر پارٹی کے ساتھ 9 تاریخ کے بعد کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. جس طرح بھی انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کا ہمیں حکم ہوگا، جو پلان ہمیں دیا جائے گا پورے سندھ میں انشاءاللہ تعالیٰ لیبر ونگ حلیم عادل شیخ کی قیادت میں انشاءاللہ کھڑی تھی، کھڑی ہے. پاکستان، عمران خان، نہ وہ باغی نہ غدار، سب کا سجن سب کا یار.
بہت شکریہ، بہت مہربانی. ماشاءاللہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف حیدرآباد حسین آباد ٹاؤن کی قیادت، کارکنان اور عوام یہاں پر موجود ہے. اسد خان کی قیادت میں ماشاءاللہ آپ دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ. اور اب ہم اپنے نیکسٹ اسپیکر کو کال کرنا چاہیں گے. یہاں پر ہمارے حقیقی MNA ہے کراچی سے، کوئی اور نہیں، سابق MNA بھی ہے، فہیم خان صاحب. برائے مہربانی اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآباد چھا گیا، حیدرآباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلمان صاحب حیدرآباد کی طرف سے، سندھ کی طرف سے میسیج ہے خان صاحب کو. جب سے میں نے خان صاحب کا وہ ٹویٹ دیکھا ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ جس پیک پہ تحریک کو جانا چاہیے تھا نہیں گئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سندھ تیار بیٹھا ہے اپنے کپتان کی کال کے